ربنا ورب الملائکۃ الصادقین خالقنا و خالق سبع السماوات والارض ثم الصلاة والسلام على صاحب الطور السنين بلد الأمين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين حبهم إيمان وذكرهم عبادة للذاكرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ولن تسلوا آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی سورہ بارہ سورہ توبہ جس کا دوسرا نام ہے سورہ توبہ میں مالک ملک نے اس آیت کریمہ میں پیغام دیا ہے. چاہتا ہوں اس پیغام کا جب میں ترجمہ کروں تو ترجمے سے ہی میرا بیٹھنا بے آسان سے سمجھ جائے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ. سے پہلے میرے سامنے کی ذہن میں بات آنی چاہیے کہ ہمارا رخ کیا ہے. مالک ملک اس آیت کریمہ میں اعلان یہ فرما رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مالک نے اعلان فرمایا کہ مومن میں سے کچھ ایسے مرد مجاہد بھی ہیں. وہی لفظ پھر سبق پر رجل رجال لفظ رجل ہے رجال. اس سے پہلے میں اپنے عنوان کو بحث کروں موضوع میں لاؤں اس سے پہلے میرا عنوان سمجھ جائے کہ ہم کس وقت پہ جانا چاہتے ہیں. مالک نے اعلان یہ فرمایا کہ من المؤمنین رجال کچھ ایسے مومن مرد مجاہد میدان ہیں جنہوں نے صدق کو سچ کر کے دکھایا اپنے ان وعدوں کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے تھے. فمنہم من قضا نحبہ کچھ تو وہ ہیں جو اپنی زندگی گزار چکے ہیں. ومنہم من ینتظر اور کچھ انتظار کر رہے ہیں. واہ 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 واہ. میرا جی کر رہا ہے کہ اس آیت کریمہ کے حصے پہ ایک میں جملہ محض کر دوں پھر بات کے لے جاتا ہوں. قرآن نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ کچھ تو وہ ہیں جو اپنی زندگی گزار چکے وعدہ وفا کر چکے زندگی گزار چکے اور کچھ انتظار کر رہے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ آقائے سلیمانی تھے جنہوں نے وعدہ وفا کر دیا. وہ آقائے ہانیہ تھے جنہوں نے وعدہ وفا کر دیا. وہ آقائے یحییٰ سنوار تھے جنہوں نے وعدہ وفا کر دیا. وہ آقائے رئیسی تھے جنہوں نے وعدہ وفا کر دیا. وہ آقائے رہبر تھے جنہوں نے وعدہ وفا کر دیا. وہ آقائے سید حسین نصر اللہ تھے جنہوں نے وعدہ وفا کر دیا. اور یہ یہاں پر چوک پہ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. آپ لگواتے ہیں اگر میں صاف نہ کریں تو سائن بڑے جذبے سے نعرہ لگوایا ہے. اور لبیک یا حسین کا مطلب یہی ہے کہ لبیک یا حسین کا معنی یہی ہوتی ہے کہ حسین میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. یہی کہتے ہیں. میں قبلہ اگر فرما رہے ہیں لبیک یا حسین تو میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو بلایا کس نے ہے؟ فرما رہے ہیں کہ لبیک یا حسین
حسین میں حاضر ہوں، حسین میں حاضر، اب نعرہ میں نے لگوانا ہے، آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین میں حاضر۔ بالکل اسی طرح ہے، بالکل ایسے ہے جب جناب ابراہیم کو حکم ہوا تھا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، تو جناب ابراہیم نے بھی آذان کہی تھی اور بلایا تھا کہ حج کے لیے آؤ، تو اس بلاوے کے بعد آج تک ہر حاج ایک ہی جملہ تو کہتا ہے لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لبیک، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ بلاوا جناب ابراہیم کا تھا، جواب ابھی تک آپ دے رہے ہیں۔ بالکل 61 ہجری تھی، عاشور کا دن تھا، میرے آقا حسین نے فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، تو آپ یہیں پہ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ حسین ہم اس وقت نہیں تھے، ہم مدد نہیں کر سکے، لیکن آج چوک پر بیٹھ کر اعلان کر رہے ہیں لبیک یا حسین، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اس لیے میرے تمام دوست اپنے ہاتھوں کو اس فضا میں لہراتے ہوئے میں اس 5 نعروں کا میرے ساتھ جواب دیں گے۔ نعرے ہم 14 لگائیں گے، 5 خدا بات کے آپ لگانے ہیں، مل کے جواب دینا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک، لبیک یا حسین، ہم حاضر ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آج کے اس چوک پہ کوئی نعرہ لگے گا تو اس طرح لگے گا، نہیں کوئی بات سنتے رہیے گا، آرام سے بات کرنے کا عادی بندہ ہے۔ میرا مالک نے اعلان یہ کیا ہے کہ کچھ مومن مرد مجاہد وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے تو وفا کر دیے ہیں، کچھ اپنی زندگی گزار چکے اور کچھ انتظار میں بیٹھ کر لبیک یا حسین کی صدا دے رہے ہیں، یہ انتظار میں ہیں۔ جتنی بات کریں گے وقت کے اندر میرا عنوان ہوگا نظریہ رہبریت۔ واہ 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 واہ، نظریہ رہبریت ایک نظریہ ہے۔ جب میں نے بات کرتے ہیں رہبریت ایک نظریہ ہے، اگر میرا جوان دوست میرے سے ایک ہی جملے کو سمجھ لیں تو میری تقریر یہی ہے۔ آگے جتنی باتیں کروں گا آپ کے ساتھ اس جملے کی وضاحت ہی ہوگی۔ تقریر یہ ہے کہ رہبریت بولیں، رہبریت نظریہ ہے، کتنا اہم ہے، کچھ باتیں تو صبح بھی ہم نے کی، کتنا اہم ہے یہ رہبریت نظریہ، کتنا اہم ہے۔ ایسا سمجھے کہ 23 برس میرے مصطفیٰ دین پہنچاتے رہے، آیتیں آتی رہی، مصطفیٰ سناتے رہے، کبھی کسے نہیں کہا کہ آیت نازل ہوئی ہے، آپ تنہا ہیں، کسی اور کو بلاؤ، 2 بن جاؤ تو آیت سناؤ، 4 بیٹھے ہو 4 اور بلاؤ، 8 بن جاؤ تو آیت پڑھ کر سناؤ، نہیں، جیسے آیت آئے پڑھ کر سنائی، سننے والے 1 2 4 بس نہیں، جو تھے پڑھ کر سنائی، آیتیں نازل ہوتی رہی، میرے نبی سناتے رہے، یہ چلتے چلتے مصطفیٰ کا پہلا اور آخری حج ہوئے فارغ۔ مالک نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، حبیب جب حج کر کے فارغ ہو گئے ہو تو رہبریت کا اعلان بھی کرو۔ فَانْصَبْ رہبر کو معین کرو، رہبریت کا اعلان کرو۔ یہیں سے میرے مصطفیٰ اس مقام کی تلاش میں تھے کہ کوئی مناسب مقام آئے تو اعلان کروں۔ یہ قافلہ چلتے چلتے رہبریت نظریہ ہے، مقام خم غدیر پہ آیا، جیسے قافلہ غدیر خم پہ آیا تو مالک نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ رسول جو پیغام میں تمہیں پہلے سنا چکا ہوں وہ پیغام ادھر ابھی امت کو سناؤ تو ٹھیک، اگر نہیں سناتے تو پھر کچھ بھی نہیں کیا۔ اعلان تھا رہبریت کا، اعلان تھا رہبریت کا۔ اب جتنے احکامات تھے میرے مصطفیٰ سارے سنا چکے ہیں، یار فرض کریں اسلام مقدس کے 100 احکامات تھے، اب جب مثال 100 احکامات تھے، 99 احکام سنا چکے ہیں، بات تو ایک ہی ہے، مسئلہ تو ایک کا تھا نا بھئی، 1000 احکامات تھے فرض کریں تو 999 احکامات سنا چکے تھے۔
مسئلہ تو رہبریت کا اعلان تو ایک تھا. اب میں سمجھنے کی بات کر رہا ہوں, سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. خدا بندہ یار, اگر کوئی میرا محترم کوئی دوست میرے 100 کاموں میں سے 99 کام کرے, ایک نہ کرے, اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اس طرح بولتے ہیں نا, مسئلہ نہیں ہے یار, یار کوئی بات نہیں, اتنا کام آپ نے کیا ہے. 1000 احکامات پہ فرض کریں, 999 احکامات سنا چکے, مسئلہ ایک تھا, اعلان ایک تھا, لیکن اتنی شدت کے ساتھ کہا کہ اگر آج نماز تو نے پہنچا دیے, روزہ تو نے پہنچا دیا, حج تو نے پہنچا دیا, سارے احکام سنا دیے, مسئلہ رہبری کا ہے, اگر آج رہبریت کا اعلان نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں کیا. مسئلہ عام تھا, معاملہ عام تھا. یہ رہبریت نظریہ ہے. پھر اس مصطفیٰ نے 10 ہجری میں اعلان کیا مرتضیٰ کا, علی کا. 10 ہجری میں نبی نے اعلان کیا علی کا. پھر 40 ہجری رمضان میں علی نے اعلان کیا مجتبیٰ کا. پھر وہی رمضان 1447, پھر علی کی جگہ پہ پھر مجتبیٰ, پھر مجتبیٰ علی کی جگہ پہ, جزاک اللہ خیر, پھر مجتبیٰ. رہبریت بولو نظریہ ہے, رہبریت جوانو نظریہ ہے. نظریے کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ 1 منٹ میں نے عرض کیا, اگر یہ نظریہ بیان نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو سوچئے گا, اگر نظریہ رہبریت کا اعلان مصطفیٰ نہ کرے تو نماز پہنچائی, ختم. روزہ پہنچایا, ختم. حج پہنچایا, ختم. تو جوان سوچ, اگر تیرے اندر نظریہ رہبریت نہیں آتا, پھر یہ نمازیں, یہ روزے, یہ حج کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. پہنچا دو. اہمیت کیا ہے؟ جس قوم نظریہ رہبریت کی اہمیت کو سمجھانا میرے لیے اس قوم کے سامنے مشکل نہیں جس قوم کی نگاہ کربلا پہ ہو. نظریہ رہبریت نظریہ ہے. نظریہ رہبریت کو واضح کرنا اس قوم کے سامنے میرے لیے کوئی مشکل نہیں جس کی نگاہ کربلا پہ ہو, جس کی نگاہ حسین پہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوم جانتی ہے کربلا وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ میرے حسین نے ایک ایک کو بلایا. تم بھی آؤ, تم بھی آؤ, حبیب آؤ, جون آؤ, سعید تم بھی آؤ, تم بھی آؤ. سب کو بلایا, سب کو بلا کر 70-72 افراد اکٹھا ہوئے. اب یہ 72 ہے, 72 سامنے آ گئے. ادھر سے نظریہ, ادھر سے ہے نظریہ. کربلا نظریہ ہے, یہ 72 کربلا والے ہیں. اسلام نظریہ ہے, یہ نظریے والے ہیں. شیعت نظریہ ہے, یہ نظریے والے بیٹھے ہیں. یہ نظریہ علیحدہ چیز ہے, نظریے والے افراد علیحدہ. نظریہ یہ ہے سر, یہ نظریے والے ہیں. نظریے کی اہمیت کیا ہے؟ 70-72 کو بلایا اور بلا کر 72 کی قربانی کی, اور 72 کو قربان کر کے میرے آقا نے پیغام دیا کہ تا قیامت یاد رکھنا, جب مسئلہ نظریے کا اور نظریے والوں کے درمیان میں آ جائے تو نظریے والوں کو قربان کر دینا, نظریہ قربان نہ ہونے دینا. ہماری دیش کا سیدھا راستہ, سیدھا راستہ, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزید مردہ باد. رہبریت نظریہ ہے. امریکہ اسرائیل مردہ باد. مسلمان اہل بیت لانا, مسلمان مسلمین تے لانا. کربلا میں یہی ہوا تھا, کربلا میں رہبر مارا گیا تھا, نظریہ نہیں. نظریہ قربان نہیں ہونے دیا. افراد سب کے سب, 2-4 کی بات نہیں آپ سے, سب کے سب بلا کے 72 کے 72 قربان ہو جائیں. یعنی نظریہ اور افراد کے درمیان میں بات آ جائے
تو درس کربلا یہ ہے کہ افراد قربان کر دینا، نظریہ قربان نہ ہونے دینا، نظریہ قربان نہیں کرنا. اور یہ رہبر قربان ہو گیا. جب 61 ہجری میں حسین جیسا رہبر نظریے پہ قربان ہو جائے تو 1447 ہجری میں آقا یہ رہبر جیسا رہبر اگر قربان ہو جائے تو حسین کے نام کے سامنے کوئی بڑا نام نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا، نظریہ نہیں مرتا. افراد قربان ہو جائیں گے سب کے سب، لیکن فرد قربان ہوگا. نظریہ اب رہبر نام تبدیل ہوتے رہیں گے، رہبریت تبدیل نہیں ہوتی. نام حسین تھا، نام سید سجاد، نام محمد باقر، نام جعفر صادق، نام تبدیل ہوتے رہے. نظریہ نہیں مرا، نظریہ اب تک موجود ہے. شاید آج اسرائیل اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم رہبر کو شہید کر کے ان سے نظریہ چھین لیں گے. نہیں، یہ رہبر تبدیل ہوتے رہیں گے، نظریہ قیامت تک باقی رہے گا. نظریہ نہیں مرے گا، نہیں مرے گا نظریہ. ہم تمہاری موت ہے، ہم تمہاری موت ہے، ہم تمہاری موت ہے، ہم تمہاری منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے. کربلا کربلا کربلا. افراد قربانی نہیں دیں گے، نہیں دیں گے. افراد قربانی دیں گے، نظریہ قربان ہونے نہیں دیں گے. لیکن یہ بات کر رہا ہوں، فرد قربان نظریے پہ کیا جاتا ہے، لیکن قربانی کی پھر دو صورتیں سامنے آئیں گی. فرد نظریے پہ قربان کر دو ڈر کے، فرد نظریے پہ قربان کر دو ڈر کے، خوف زدہ ہو کر، خوف میں مر کے، یہ بھی خیال ہے. لیکن درس کربلا یہ ہے کہ نظریے پہ فرد تو قربان کرنا ہے، لیکن بلا خوف لومۃ لائم، خوف ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے. فرد قربان ہوگا، خوف نہیں ہوگا. میں آپ کی تاریخ کے صرف چند اوراق پلٹ سکتا ہوں، ابھی مطالعہ نہیں ہوگا، لیکن جملہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نظریے پہ افراد قربان کیے جاتے ہیں، مگر خوف میں مر کے نہیں، بلا خوف لومۃ لائم، بغیر خوف پہ یہ سارے افراد نظریے پہ قربان ہو جائیں. کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. کیا آپ نے اپنی تاریخ تشیع کو نہیں پڑھا؟ وہ جناب میثم تمار تھا، وہ جناب عمار تھا، ٹھہریے گا، وہ جناب عمار تھا، ضعیفی کا عالم تھا. کون عمار؟ کہ جس عمار کو میں نبی نے فرمایا تھا، یا عمارو ان رأیت علیًا سلک وادیًا وسلک الناس وادیًا غیرہ فسلک مع علی. عمار اگر تو دیکھے کہ اکیلا علی ایک عمار سب کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، علی کا دامن نہ چھوڑنا. نظریہ ہے یہ نظریہ. قومی تشیع، مسلم قومی تشیع نظریے پہ قربانی دیتی ہے، مر کے نہیں، بلا خوف لومۃ لائم، کوئی خوف نہیں ہوتا. کے عالم میں تیروں کا نشانہ بنے، کیا خوف زدہ تھے؟ کیا نہیں، کوئی خوف نہیں تھا. جناب خواجہ اویس کرنی ضعیفی کے عالم میں تلواروں کا نشانہ بنے، خوف زدہ تھے کیا؟ مالک اشتر زہر کا پیالہ پیا، خوف زدہ تھے کیا؟ نہیں تھے خوف زدہ. خوف زدہ تھے کیا؟ نہیں تھے. جناب کمبر کی لاش کے ٹکڑے ہوئے ہیں، خوف زدہ تھے کیا؟ نہیں تھے. جناب حجر بن عدی کو دیکھیں، 50 ساتھیوں سمیت شہید کر دیے گئے، جوان بیٹا بھی ساتھ. اب اپنی تاریخ کو، تاریخ تشیع کو رہبر کے ساتھ کنیکٹ
خوف ہے. آپ اس گھر میں محفوظ نہیں ہیں کسی بینک کہ پہلے 9 کروڑ عوام کو بینکس میں منتقل کرو. سائن کیا آپ کو آپ کی جان کا خوف نہیں تھا کیا؟ وہ قبلہ بھی ایک آیت پڑھیں گے. کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ قرآن نے اعلان کیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم. اللہ خرید چکا ہے. جب میری جان کو اللہ نے خریدا ہے تو میری جان میری ہے ہی نہیں, اس کی ہے تو مجھے خوف کا ہے کیا؟ میری جان زندہ ہے. کردار حسینی زندہ ہے. ہماری درسگاہ کربلا کربلا. نظریوں پہ افراد قربان کیے جاتے ہیں, ڈر ڈر کے نہیں, خوف زدہ ہو کے نہیں, سوچ سمجھ کر قربانیاں دی جاتی ہیں. تو پھر بھی میں نے لفظ چھوٹا کہا ہے. میں نے یہ کہا نظریے پہ افراد, یہ کہا ہے نا. نظریے پہ افراد نہیں, سب کچھ. سب کچھ بھی کیا مطلب؟ نظریے پہ فقط افراد نہیں سر, سب کچھ کیا مطلب؟ کہ نظریے پہ صرف سر نہیں, گھر. ٹھیک ہے, یہ میرے جان میرے دوست ذہن میں بٹھا لیں. نظریوں پہ جو قربانی ہوتی ہے وہ قربانی سر کی نہیں, بولو گھر کی, بولو سر کی نہیں. نظریے پہ قربان صرف سر تھوڑے ہوتا ہے, بولو گھر. کہ جیب سے نکال کر جملے بولنے کا عادی نہیں ہوں. اگر حقائق نہ ہو تو بات نہیں کرتا. کہ وہ 60 ہجری تھی, 61 نہیں 60, وہ 60 ہجری تھی, 61 کی کربلا ہے. 60 ہجری میں میرے آقا حسین نے سفیر بنائے تھے. مسلم بھائی تم کوفے چلے جاؤ, یہ سفیر تھا نا, مسلم تم کوفے جاؤ. جی ایک خط لے لو, تم خط لے کر فلاں جگہ چلے جاؤ. بشیر یہ شیخ سلیمان تم بصرے چلے جاؤ, تم بصرے کے سفیر ہو. جب سفیر بنائے تھے نا مختلف مقامات پہ مختلف کاموں کے لیے سفیر. جب بصرے میں آیا, جملہ تو یاد ہے کہ نظریوں پہ یار بولو, ویسے میرا جی کر رہا ہے, سر نہیں گھر قربان ہوتا ہے. وہ مل کے بابل صلاح پڑھتے, گھر قربان ہوتا ہے, سر نہیں, بولو گھر. آدھی رات ڈھل چکی تھی, ایک گھر کے دروازے پہ گئے, کھٹکھٹایا, دیر رات سے کھٹکھٹایا. گھر کا مالک گھر کے دروازے پہ بڑے رازدارانہ انداز میں پیغام دیا کہ جو حسین کا سفیر آیا ہوا ہے, کل رات فلاں جگہ پہ بیٹی میں ادھر آ جانا. بڑی اس بات کا شیخ سلیمان پیغام دینا, کھٹکھٹایا دروازہ, حسین کا سفیر آیا ہوا ہے, کل رات فلاں جگہ پہ میٹنگ میں آ جانا. اتنی اس بات کا. یہ بات سن کر جب گھر تو اس کی بیوی نے زوجن سے پوچھا کون تھا؟ کہا فقیر تھا. کون تھا؟ کہا فقیر تھا. تو بیوی نے کہا کچھ دے, وہ سر نہیں پورا گھر مانگ رہا تھا. پورا گھر مانگ رہا تھا. جو راہ حسینی پہ چلنے والے ہیں پھر یہ سودے سروں کے نہیں کرتے, گھروں کے کرتے ہیں. یہ جو سودا کیا تو سر کا کیا کیا؟ یہ تو تاریخ ہے, اب کی تاریخ ہے, آپ کے آنکھوں
خود جی گھر والی جی یہ بیٹی پورا گھر یعنی سر نہیں گھر، نظریہ سر نہیں مانگتا گھر مانگتا ہے۔ تو جوانوں اتنے اہم مسئلے کے لیے آپ اور ہم پر لازم ہے، واجب ہے یہ پرچار کرے اس نظریہ رہبریت نظریہ ہے، نظریے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کس طرح سے سب کچھ سر نہیں گھر قربان، وہ پرچار بغیر خوف کے بیان کرو نظریہ رہبریت کو، اور بیان کرو پرچار کرو بیان کرو، مگر ایسے آ کر رہبریت کو بیان کرو۔ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے جملہ کہا ہے پھر کہوں گا، نظریہ رہبریت کو بیان کرنا ہے، لیکن بیان کرنا نہیں، صرف بیان کرنا نہیں، کردار زینبی میں آپ کہیں گے بیان کرنا اور کردار زینبی میں بیان کرنے میں فرق ہے کیا؟ جی فرق ہے، میں بڑی جلدی سے آپ سے عرض کروں گا، فرق ہے۔ اس طرح یوں کہیں، دل میں ہاں نہ کریں، آپ کو اختیار ہے۔ غدیر قرآن میں، غدیر روایات میں، غدیر آیات میں، غدیر روایات میں، غدیر تاریخ میں اتنا بڑا تھا، پتہ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میرے نبی نے کیا اہتمام کیا تھا؟ 1,00,000 نمازی تھے، یہ تھے۔ یہ اعلان کے بعد کیا مجمع سے کہا تم چلے جاؤ؟ نہیں، کم نہیں تھا، 1,20,000 علی حجرے میں کہا کہ علی کو سلام کرو، مگر خبردار 1 by 1 دو نہیں، یہ رہبریت ہے، دو نہیں، 4 نہیں، علی کہہ کر سلام نہ کرنا بلکہ علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرنا، یہ رہبریت ہے نا، رہبریت ہے۔ اب ہوا بھی اس طرح، 1,20 نے ایک ہو کر علی کو سلام کیا، میں سمجھ اعلان ایک کو سنایا تھا، 1,20 کا مجمع تھا، آپ نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا، سب نے دیکھا تھا، کھڑے ہو کر اس طرف رخ کرو اور ہاتھ سر پہ اٹھا کر علی کو سلام کرو۔ یہ ایک سے کیوں کہا؟ صرف اتنا بھی نہیں کہ ایک، پھر کہا خبردار فلیبلغ شاہد، بات پھر کر رہا ہوں، یہ پرچار ہے جی، فلیبلغ شاہدکم غائبکم، جس دن تم ادھر موجود ہو نا، ناظرین کو غدیر سنانا، پرچار ہے، یہ بیان کرنا، سنانا، اچھا جا کر سنانا۔ اب میں کہہ رہا ہوں 1,20 کے سامنے 1,20 تھے، اب پہلا حج تھا، نبی خدا فارغ ہوئے، مالک ان کا آپ نے اعلان کیا من کنت مولا فازا علی مولا، تو مالک نے اعلان کیا اسلام مدینہ، حبیب جب رہبریت کا اعلان تو نے کیا ہے، میں بھی اعلان کرتا ہوں، آج میں بھی راضی ہوں۔ یہ مگر اسی بات کو بیان کرنے منٹ چاہیے، میں اب یہ کسی ایک 20 میں سے ایک لمحوں میں کسی ایک کو بات نہ سنائے، ایک دن میں نہ، لمحوں کی بات ایک دن میں، لمحوں کی بات مہینوں میں نہیں، لمحوں کی بات 1,20 ایک سال میں ایک کو سناتا، بات لمحوں کی سنائے سال میں، 1,20 سنائے ایک،
تو 11 ہجری میں 240 تو جب 1447 میں آئیں گے، یہ اس طرح اگر بات اس پوری دھرتی پہ کوئی آپ کو ایسا انسان مسلمان نہیں، کوئی ایسا انسان نہ ملتا جسے غدیر کا کوئی ایسا انسان نہ ملتا جسے غدیر کا پتہ نہ ہوتا۔ میں اب کہہ رہا ہوں انسان کو چھوڑیں، مسلمان بات کریں، ہم مسلمان بات کر رہے ہیں، ہم مسلمان آپس مل کر بیٹھے ہیں، ایک مسلمان سامنے والا کہتا ہے ہوئی تھی کیا؟ اس نے کہا غدیر ہوئی ہے کیا؟ غدیر ہوئی تھی کیا؟ اچھا تم کو پتا نہیں ہے؟ اچھا تم تک نہیں پہنچی، آپ خوش ہو رہے ہیں، اس کا مطلب آپ تک پہنچی ہے۔ وہ کہتے ہوئی تھی کیا، اس کا مطلب ادھر تک یہ غدیر نہیں پہنچی۔ یہ ایک مسئلہ تھا، یہ اس میں کردار زینبی نہیں ہے۔ بڑی فراغی سے کہہ رہا ہوں نا، میں غدیر بول رہا ہوں، میں ولی محمد چاندیو شیعہ خطیب ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے کس سے بات کروں علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن شیعہ خطیب ولی محمد چاندیو غدیر بات کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بیان تو ہوئی، کردار زینبی نہیں تھا۔ تو پھر کردار زینبی کیا ہے؟ کردار زینبی کو سمجھنے کے جواب یوں سمجھیں، وہ غدیر تھی 1,20,000، وہ کربلا ہے 70-72 مارے گئے۔ اب اپنے کربلا کے اپنے کون ہیں؟ کچھ مستورات، سید سجاد، لیکن کمال یہ ہے کربلا کو اس طرح بیان کیا کہ آج مسلمان کو چھوڑیں کسی وہ بھی کہتا ہے کیسے جس کے کچھ بچے تھے کچھ مستورات، وہ کیوں پہنچا؟ مسئلہ پرچار جو بیان کے انداز میں ہے وہاں بیان تھا، کردار زینبی نہیں تھا۔ کربلا میں بیان بھی ہے، کردار زینبی ہے کہ خود کو دیکھو ہی نہیں کہ میں کہاں پہ ہوں، سامنے کون ہے، میرا حال کیا ہے، بازار ہے چوک ہے، اپنا ہے بیگانہ ہے، یزید ہے یزیدی ہے، جہاں پہ ہو کھڑے ہو کر نظریے کی بات کرو۔ اور جب جناب زینب نے سنایا تھا نظریے کو تو یزید نے کہا تھا کیا دیکھا تو نے کربلا میں؟ تو بیوی نے جملہ، لیکن یزید یاد رکھنا، لا تنہو ذکرنا، جو تو نے ہلا ہلانا چلانا وہ چلا دے، جو بہانے تو نے کرنے کر دے، لیکن لا تنہو ذکرنا، میں زینب ہو کر اعلان کرتی ہوں کہ یزید تیرے اندر جرت ہی نہیں ہے کہ ہمارے ذکر کو تو مٹا سکے۔ بس اس رہبریت کو میں میس ولی محمد چاندیو، میں اس رہبریت کو آقا رہبر کی زندگی کو تو میں نے کل 3 جملے بنائے ہیں، بس وقت کے اندر وہ 3 جملے سن لیں اور 2 جملے مسائل۔ آقا رہبر کی زندگی کو اگر خلاصہ ولی محمد، آپ بھی خلاصہ کر سکتے ہیں، اگر آقا رہبر کی زندگی کو ولی محمد چاندیو خلاصہ کرے 86 برس کی زندگی کو، تو میں نے 3 جملے بنائے۔ نمبر 1، آقا رہبر کی زندگی کا پیغام تھا کہ لا تکونو للظالم، کسی موڑ کے کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ تاریخ وہ ٹرمپ تاریخ کے کسی یزید کے سامنے سر نہیں جھکانا، ظالم کا ساتھ نہیں دینا۔ اس لیے میرے آقا حسین کا جملہ میرے آقا رہبر کی زندگی پہ بالکل فٹ آ رہا ہے کہ لا یو ابھی ان جیسی کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک جملہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا، رہبر کی زندگی کا دوسرا جملہ جو میں نے سمجھا، تیسرا بعد میں کروں گا۔ دوسرا جملہ وَلِلْمَظْلُمِينَ عَوْنًا، اور خبردار زندگی کے کسی بھی موڑ پہ کسی مظلوم کی جوانوں جو میں نے جملہ یہ کہا ہے نا، کسی شیعہ مظلوم کے ہاتھ سے
کسی مظلوم کے غزہ پہ نگاہ کریں. میرے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں، آقا رہبر زندگی غزہ اور بات کو بڑے سکون سے رو کر کہوں. ادھر کھڑے کر دو، ادھر کھڑے کر دو. یہ اسرائیل ہے، یہ امریکہ ہے. سامنے لے آؤ امت مسلمہ. امت بڑی معذرت سے دو اسے کر دیں. ایک وہ امت کے وہ افراد جن کے اندر علی ولی اللہ ہے. نہیں ادھر کھڑے کر دیں، کھڑا کر دیں. امریکہ ٹرمپ کو کھڑا کر دو. امریکہ بولو روس. امریکہ یہ بولو اسرائیل کھڑا ہے. یہ نیتن کھڑا ہے. ادھر سامنے مد مقابل لاؤ امت مسلمہ. کم ہے نا یار، ایک ہی تو ہے. کچھ اور کچھ وہ امت جو علی ولی اللہ کے عقیدے کے بغیر. اب سوچو یہ علی ولی اللہ والا ایک کیا کر رہا ہے. بس وقت نہیں ہے، کیوں سمجھے. یہ علی ولی اللہ والا ایک ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور یہ سب کیا کر رہے ہیں. طے ہو جائے تو پھر ولی اللہ پڑھنے والی ہوتی تو ان کا کیا اثر ہوتا. ٹھیک ہے، اگر یہ پوری امت علی ولی اللہ کے عقیدے پہ ہوتی تو ان کا حشر کیا. فرض کرو یہ ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا تو ان سے بات کون کرتا. یہ غلامی ہے، یہ غلامی ہے. ٹھہریے گا سلسلہ کلا، مظلوم کی حمایت کرتے رہیے گا. یہ تاریخ تشیع ہے، یہ علامت تشیع ہے کہ ظالم سے ٹکرا، مظلوم کی حمایت. یہ رہبر زندگی کا تیسرا جملہ بڑے سکون سے کہوں گا. جوانوں، ظالم سے ٹکرا میں رہنا ہے، مقاومت رہنا ہے، مظلوم کی حمایت. یہ سائیں کی زندگی ہے. اب نہیں پڑھوں گا، اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن جائیں رہبر کی زندگی کے اقوال پڑھیں، رہبر کی زندگی کے فرامین پڑھیں. کسی جگہ پہ آپ کو شیعہ سنی نہیں ملے گا. بس مسلمان انما المؤمنون اخوہ. مکتب اسلام کے علاوہ جتنے مکاتب فکر ہیں، تمام مکاتب فکر میں اسے دوستی کہا جاتا ہے. دوستی اسلام وہ مکتب ہے کہ جب دو کا رابطہ ہو، دو مومنوں کا رابطہ ہو، تو قرآن کہتا ہے تیرا دوست نہیں تیرا بھائی ہے. کہ ایک باپ کے 5 بیٹے، 5 مانی 5، ایک نہیں، ایک باپ کے 8 بیٹے نہیں. جو قرآن نے نظریہ دیا، آقا رہبر زندگی خلاصہ کہ مومن کا بھائی ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ کہا المومن اخو المومن کالجسد الواحد. مومن 10 ہیں تو 10 نہیں، یہ سب کے سب بھائی ہیں، اس طرح کہ ان کا جسم ایک ہے. یہ آپ خود اللہ نے آپ کو آخری میں گن لیں کتنے بیٹھے ہیں. آپ خود گن لیں 1 2 4 10 کتنے بیٹھے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں ایک. ولی محمد کو دیکھ لیں، جو محمد کو دیکھ لیں، ایک جسم ہے. اس جسم کے آزاد 5، پھر ایک پاؤں میں 5، پھر دوسرے پاؤں میں 5، 20 انگلیاں ہو گئی، پھر ان کے ناخن ہو گئے، پھر ان کے یہ حصے ہو گئے، پھر یہ ہڈیاں، پھر یہ پاؤں، پھر یہ ٹانگیں، پھر یہ کان، پھر یہ آنکھیں، پھر یہ ناک، پھر ہونٹ وغیرہ وغیرہ. جسم ایک ہے. یہ سارے آزاد
پہ رہتے ہیں، ان سب کا جسم ایک ہے، یہ سارے اعضاء اسے ایک جسم کے یہ اعضاء ہیں۔ اب ایک عضو پہ کوئی میل کچھ لگ مذاق نہیں بناتا، بس یہ رہبریت کی زندگی کے تین جملے تھے، اور ادھر لکھے رہبریت، ادھر مننے والے، درمیان میں لے اطاعت، درمیان سے نکال دیں، نکلی ہوئی نہیں میں فرق کر رہا ہوں، نکال دیں تو رہبر کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں دو جملہ اور رہبریون کے درمیان سے اطاعت کو نکالو، فرما برداری کو مائنس کر دو تو رہبر تھا، رہے گا، دنیا مانے تو بھی علی ہے، رہبر ہے۔ مسئلہ ماننے والے کا ہوتا ہے، اگر درمیان سے اطاعت کو نکال دیں تو پتہ پڑے گا یہ رہبریون کا کیا ویلیو رہ جاتا ہے۔ علی مولا، وہ نہج البلاغہ جب کہا چلو، اچھا سب علی کے ساتھ جتنے تھے سب وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل پڑھنے والے اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، نہیں تھے، سارے تھے۔ جب کہا چلو، سردی ہے، کہا اب چلو، کہا علی گرمی سے نکل جائے تو پھر ماننے والے کا ویلیو علی کے نگاہ میں، رہبر کی نگاہ میں کیا ہے؟ علی نہج البلاغہ ہے۔ علی مولا فرماتے ہیں اگر تم میں سے میں 10 دے کر ادھر سے ایک بھی لے لوں تو اس سودے میں مجھ علی کا نقصان نہیں ہے۔ علی خود فرماتے ہیں اس لیے تم باطل پہ ہو کر متحد ہیں، تم حق پہ ہو کر بھی جدا جدا۔ وہ علی ہے، وہ علی، وہی علی، وہی رہبر، نام تبدیل ہوتے رہیں گے، نظریہ باقی رہے گا۔ جب 40 ہجری کو اعلان ہوا قد قتل امیر المومنین، مارے گئے ہیں، شیعہ علی کے بیٹے آئے تھے، علی کے بیٹے آئے تھے علی کے پاس، سب سے پہلے بڑے بیٹے سے کہا بیٹے جماعت ادا کرواؤ۔ حسن مولا نماز پڑھائی، جماعت ادا کروائی۔ چارہ صاحب کا کہ علی کے بیٹے علی کے پاس آئے، حسن آئے، حسین آئے، عباس آئے، سب آئے، لیکن سب سے پہلے تمہیں کربلا، اجرکم اللہ، یہ فکرہ میرا نہیں ہے، فکرہ سے چارہ صاحب کا کہ علی کے بیٹوں میں سے سب سے پہلے جس نے سر سے امامہ اتارا وہ مظلوم کربلا تھا، اپنے سر کا امامہ اتار کر اپنے بابا کے زخم کو علی کے زخم کو باندھنا شروع کیا نا، جتنے بہادر تھے علی روئے۔ تو میرے آقا حسین نے پوچھا بابا ضرب کے درد میں شدت ہے؟ مولا فرماتے حسین شدت ضرور ہے مگر رلا یہ درد نہیں رہا، اس درد کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ آقا رو کر کہتے ہیں حسین مجھے یہ درد رلا رہا ہے کہ میرے زخم میں پٹی آپ باندھ رہے ہیں، حسین میرا زخم آپ باندھ رہے ہیں، جب کہ حسین آپ باندھ رہے ہیں۔ میرے مظلوم آقا روئے، رو کر کہتے ہیں بابا کیا میں نہ علی رو کر کہتے ہیں بیٹے حسین بات یہ نہیں ہے، بابا پھر بات کون سی ہے؟ علی رو کر کہتے ہیں بیٹے سر سے امامہ اتر گیا، امامہ اتر کے میرا زخم باندھ رہے ہو، حسین وہ 61 ہجری ہوگی، کربلا کا میدان ہوگا، تو زخموں سے چور چور ہو کر اور زین چھوڑ کر زمین پہ آئے گا، حسین تیرے زخموں پہ پٹی باندھنے والا نہیں ہوگا، وہ بہنیں ہوں گی ہاتھ پسے گردن